بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے جنوری 2025 میں نئے رولز متعارف کروائے تھے، ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا پینشن رولز۔ اب وہ جو پینشن رولز تھے ان کو باقاعدہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ اسی کے متعلق میری آج کی یہ ویڈیو ہے کہ 2025 میں ریٹائر ہونے والے کسی بھی شخص کو پینشن کیسے ملے گی، اگر کوئی بندہ کوئی دوران ملازمت فوت ہو جاتا ہے تو اس کے وارثان کو، اس کی بیوی کو، بچوں کو پینشن کب ملے گی، کس صورت میں ملے گی، کس ریشو سے ملے گی اور کتنے عرصے تک ملے گی۔ ان سوالات کے جواب اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے۔ اب پینشن کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو پورا سنیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال ضرور کیجیے گا تاکہ میری بہتر رہنمائی ہو سکے، اور ویڈیو کے بارے میں بھی اگر کوئی آپ کی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں میری رہنمائی کے لیے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کا جو مقصد ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے بہت سے سوالات تھے میرے ساتھ، انہوں نے بہت پوچھا، بہت سے دوستوں نے اظہار کیا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے، تو اس لیے یہ پینشن رول پہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ان رولز سے پہلے ہوتا کیا تھا کہ کوئی بھی شخص جو تھا اس کو ایک سے زیادہ پینشنز مل سکتی تھی، جسے ہم بولتے تھے ملٹیپل پینشن۔ ان رولز کے مطابق ملٹیپل پینشن جو تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اب جو 2025 کے بعد لوگ ریٹائر ہوں گے ان کو دو پینشنیں نہیں ملیں گی۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کوئی بھی بندہ ایک محکمے میں ملازمت کرتا تھا، وہاں سے ریٹائر ہو کر دوبارہ کسی محکمے میں ملازم ہو جاتا تھا، وہاں سے ریٹائر ہوتا تھا تو اس کی بھی پینشن اس کو ملتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حکومت نے ایک نیا کام یہ کیا ہے کہ پینشن کا حساب 24 ماہ کی اوسط تنخواہ سے انہوں نے جوڑ دیا ہے۔ مثلاً 24 ماہ کی، جب بھی کوئی بندہ ریٹائر ہوگا تو اس کی پچھلے 24 ماہ کی جو تنخواہ ہے اس کو ملا کے اس کا 24واں جو بنے گا نا اس کی اوسط نکالیں گے 24، تو وہاں سے جو اس کی کیلکولیشن بنے گی اس حساب سے اس کو پینشن دی جائے گی۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ 24% والا سسٹم کیا ہے، اوسط جو نکالنی ہے۔ اس مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کی جنوری 2023 سے لے کر دسمبر 2023 تک تنخواہ تھی 70,000 روپے، تو اس کی 12 مہینے کی جو تنخواہ بنی وہ 8,40,000 روپے بنی۔ اسی طرح اگلے سال جنوری 2024 سے دسمبر 2024 تک اس کی تنخواہ بڑھ کے ہو گئی 90,000 روپے پر منتھ، تو اس کی 12 مہینے کی تنخواہ بنی 10,80,000 روپے۔ اب حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے یہ کہا کہ یہ جو دو سالوں کی تنخواہ ہوگی نا 24 مہینوں کی، ان کو کیلکولیٹ کیا۔ اب یہ جو میں نے 2023 اور 24 کی تنخواہ کے حساب بتایا، یہ اگر 90,000 اور 70,000 یہ سال پورے کی کیلکولیٹ کی جائے، 8,84,000 اور 8,40,000 اور 10,80,000، تو یہ بنتا ہے 19,20,000 روپیہ۔ اس کو 19,20,000 کو 24 پر تقسیم کرنے سے رقم بنے گی، جو رقم آئے گی وہ بنے گی 80,000 روپیہ۔ اب یہ پینشن بنے گی، مطلب یہ کہ اس بندے کی جب وہ ریٹائر ہوا ہے اس کی تنخواہ چل رہی تھی 90,000 روپیہ، اس پہ اسے پینشن بننی تھی تو اس کی پینشن کم ہو کے 80,000 روپیہ پہ بنے گی۔ یہاں پہ ملازمین کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کیا کہ نیٹ پینشن جو ہے نا وہ بیس لائن پینشن کی بنیاد پر متعین ہوگی۔ یہ بھی رول میں انہیں ایک نئی بات شامل کر دی۔ یہ ویسے ایک نئی بات ہے، 2023-24 میں حکومت نے متعارف کروائی تھی۔ اب ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ نیٹ پینشن بیس لائن کی بنیاد پر ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پرانے اضافے جو تنخواہ میں لگے ہوں گے سال
10, 15, 19, 21, 23 کے مہنگائی الاؤنسز وغیرہ کی بنیاد پر پینشن میں شامل کر کے ایک مستقل رقم مقرر کی جائے گی۔ اب سمجھتے ہیں ہم یہ کیا ہے۔ مثلا کسی شخص کی بنیادی پینشن ہے 25,000 روپیہ، 2015 میں اس کا اضافہ ہوا 2,000 کا، 2018 میں اس میں اضافہ لگا 3,000 روپے کا، 2021 میں اضافہ لگا 5,000 روپے کا، اور 2023 میں اس کا اضافہ لگا 4,000 روپے کا۔ اب حکومت کیا کرے گی؟ ان سب کو جمع کرنے سے بنیادی پینشن جو ہوگی، ان سب کو جمع کیا جائے گا۔ یہ جو اماؤنٹ میں نے آپ کو بتائی ہے، جو رقم میں نے بتائی ہے، ان سب کو جمع کر کے بنیادی پینشن میں جمع کیا جائے گا۔ یہ 25,000 بنیادی تھی، 15، 18، 21 اور 23 کے جو پرافٹ لگے ہیں اس کو شامل کرنے سے یہ بن گئی 39,000 روپے۔ اگر اب حکومت 10,000 روپے اضافہ کرتی ہے تو یہ 10,000 کا جو اضافہ تھا نا، یہ 39 کے ساتھ جب ایڈ ہوگا تو اس کی بن جائے گی 39,000۔ اس میں 39,000 کے ساتھ جب مزید 10% ایڈ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے 3900 روپے ایڈ ہوگا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ پہلے اگر 25,000 کے ساتھ 10% اضافہ ہوتا تو وہ اس کو 2500 روپے اس کی پینشن کے ساتھ ایڈ ہوتا۔ یہ پچھلے الاؤنس جو پچھلی بڑھوتری تھی، یہ اس میں شامل کرنے سے فائدہ یہ ہو گیا کہ وہ پینشن جو تھی وہ 3900 روپیہ اس کو 3900 پہ بڑھی۔ یہ جو رولز ہیں ان سے ملازمین کو فائدہ ہوا۔ اس کے بعد جو پینشن میں ایک چیز انہوں نے نہیں شامل کیا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ حکومت ہر سال اسیسمنٹ کرتی تھی، ہر سال پینشن بڑھانے کے لیے وہ مختلف قسم کی تخمینے لگاتے تھے کہ کس طرح پینشن اس سال کتنی ان کی بڑھائی جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک نئی چیز متعارف کی کہ فردر پینشن انکریز آن CPI کا لفظ یوز کیا گیا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ CPI کیا ہے۔ CPI جو ہے وہ کنزیومر پرائس انڈیکس ہے۔ مثلا یہ دیکھا جائے گا کہ ملک میں اس مالیاتی سال میں بنیادی ضرورت کی جو اشیاء ہیں، آٹا، دودھ، بجلی، ٹرانسپورٹ وغیرہ کی قیمتوں میں کتنے فیصد اضافہ ہوا ہے۔ جتنے فیصد ان میں اضافہ ہوا ہوگا اتنے فیصد پینشن جو ہے نا وہ بڑھا دی جائے گی ہر سال۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب جو وفاقی ملازم ہے اگر وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کو زندگی بھر پینشن ملے گی جب تک وہ زندہ رہے گا، اور اگر وہ وفات پا جاتا ہے تو اس کی جو بیوہ ہوگی اس کو 10 سال تک پینشن ملے گی، اور اگر اس کی بیوی فوت ہوئی ہے، پہلے ہی فوت ہو چکی تھی اور پھر بعد میں ملازم فوت ہوا تو اس کے جو نابالغ بچے ہوں گے ان کو 21 سال تک پینشن ملے گی بچوں کو۔ جو اس کی شادی شدہ بیٹی ہے اس کو پینشن نہیں ملے گی۔ اب اگر مزید آگے چل کے انہوں نے یہ کیا کہ سول آرمڈ فورسز کا ملازم اگر ریٹائر ہوتا ہے تو کیا ہوگا۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سول آرمڈ فورسز کیا ہے۔ سول آرمڈ فورسز میں آتی ہیں داخلی سیکورٹی، بارڈر کنٹرول، انسداد دہشت گردی، امن و امان، ورثہ، امن و امان، یعنی کہ جو بارڈر پہ فورسز ہیں ان کی جو داخلی سیکورٹی پہ ہیں، جو خارجی سیکورٹی داخلی سیکورٹی پہ ہیں، اور جو دہشت گردی کے معاملات میں ہمیں سیکورٹی فراہم کرتے ہیں، امن و امان جیسے کہ پولیس امن و امان قائم کرتی ہے۔ ان کا اگر کوئی ملازم ریٹائر ہوگا تو اس کو بھی ساری دن کی پینشن ملے گی، اور اس کے ورثہ کو اسی ریشو سے، بیوہ کو 10 سال اور بچوں کو وہی 21 سال اگر وہ ہیں۔ اور ہاں آگے پھر انہوں نے یہ کیا کہ اگر کوئی آرمڈ ملازم شہید ہو جائے، کوئی سیکورٹی کا اہلکار، کوئی سولجر اگر شہید ہو جاتا ہے یا کوئی بھی کسی بھی گریڈ کا آفیسر شہید ہو جاتا ہے تو ان کو اسپیشل پینشن ملے گی، اور جو اسپیشل فیملی پینشن ہوگی وہ 25 سال تک ملتی رہے گی۔ آگے چل کے انہوں نے یہ کیا کہ جو ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بندہ ریٹائر ہوتا تھا، ریٹائر ہونے کے بعد وہ دوبارہ جو ہے آگے نئی جاب کر لیتا تھا، نئی ملازمت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تنخواہ بھی لیتا رہتا تھا اور جو ہے جناب وہ پینشن بھی وصول کرتا رہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نظام نہیں چلنا چاہیے، اس میں بھی چینجنگ لانی چاہیے، تبدیلی کرنی چاہیے۔ تو اس میں انہوں نے تبدیلی یہ کر دی کہ جب اگر کوئی بھی بندہ ریٹائر ہونے کے بعد کوئی بھی ملازمت کرے گا تو یا وہ پینشن وصول کر سکے گا یا پھر وہ تنخواہ وصول کر سکے گا۔
آگے سرکاری ملازم کی دوران سروس اگر وفات ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو فوت ہونے کی صورت میں اس کی بیوہ کو 10 سال تک پینشن ملے گی، اور اگر اس کی بیوی پہلے سے فوت شدہ ہے تو پھر وہی فارمولہ 21 سال تک اس کے نابالغ بچوں کو پینشن ملتی رہے گی۔ اس کے بعد اس سال جو اضافہ کیا گیا ہے اس میں 7% اضافہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ایک اور ٹرم ہے کہ آرڈنری پینشن۔ یہ آرڈنری پینشن کیا ہے؟ یہ ہے کہ فوت شدہ ملازمین کے بچوں کو جو پینشن ملتی ہے وہ آرڈنری پینشن کہلاتی ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ مستقبل میں جو فیملی پینشن کی شرح ہوگی اسی حساب سے یہ ملے گی۔ اور ایک اور اس میں امینڈمنٹ ترمیم یہ کی گئی ہے کہ جو اگر بیوہ فوت ہو جاتی ہے، اگر خامند فوت ہو جاتا ہے تو بیوہ کو پینشن ملے گی، اور اگر بیوہ فوت ہو جاتی ہے، یہ آرمی ملازمین کے بارے میں ہے، اگر بیوہ فوت ہو جاتی ہے تو اس کے جو معذور بچے ہوں گے، بیوہ کو ان کے جو معذور بچے ہوں گے ان کو جو ساری دن کی پینشن ملتی رہے گی۔ تو یہ تھے فیملی پینشن رولز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ میرے رولز اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔